السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقیناً سب طرح کی تعریف صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بردرز اور سسٹرز، آج ہم جو سورہ کافرون کی سٹڈی کر رہے ہیں آج کی کلاس میں، تو ہم یہ چھوٹی سی سورہ میں اتنی بڑی معنی ہے وہ بھی دیکھیں گے، اور اس سورہ کے متعلق کئی سوال لوگ اٹھاتے ہیں، وہ سوالوں کے جواب بھی دیکھیں گے ساتھ میں انشاءاللہ۔ اور اس کے اندر جو میسج اتنا ضروری میسج ہے کہ آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون پڑھنا پسند کرتے تھے فجر کی نماز کی 2 سنتوں میں، مغرب کی 2 سنتوں میں، طواف کے بعد جو 2 سنت ہے اس میں، اور وطر کی پہلی اور دوسری وطر کی ہم دیکھتے ہیں دوسری اور تیسری رکعت میں۔ تو سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی ایک طرح سے جوڑی ہے، دونوں صورتوں کی۔ دونوں صورتوں میں توحید کا میسج آپ کو بہت مضبوطی سے ملے گا۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے آج انشاءاللہ، جو بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں۔ کیا سوال اٹھاتے ہیں؟ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ کچھ آیتیں انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ ریپیٹڈ ہے، جیسے کہ وہ آیتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے۔ اور عربک نہ جاننے کی وجہ سے، صرف ترجمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک ہی بات بار بار کیوں کہی گئی ہے، جبکہ وہ ایک ہی بات نہیں ہے، جیسے کہ ہم آج دیکھیں گے۔ اور بعض جو کرٹکس آف اسلام جو اسے موضوع بنا کر، مدعا بنا کر، کچھ عربک وغیرہ کچھ جانے بغیر کرٹیسائز کرتے ہیں، قرآن پہ اعتراض اٹھانے کے لیے سورہ کافرون کی مثال دیتے ہیں، پہلے دیکھو سورہ کافرون دیکھو۔ اور ہم آج اس کا انشاءاللہ جواب دکھائیں گے، بتائیں گے کس طرح سے یہ ایک بہت ہی بیوٹیفل سورہ ہے، اس کا میسج ایک بہت ہی خوبصورت میسج ہے، اور ایک اتنا خوبصورت میسج ہے، اور کس طرح سے بات کہی گئی ہے۔ اور جو لوگ عربک نہیں جانتے ہیں ان کے لیے ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس پہ اعتراض اٹھائے۔ ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ، ایک مثال میں دے رہا ہوں، جیسے کہ کوئی نابینا شخص ہے، بلائنڈ شخص ہے، وہ ایک بہت ہی خوبصورت سینری کے سامنے کھڑے ہو کے بولتے کوئی کچھ نہیں، کچھ خاص نہیں، کوئی خاص چیز نہیں ہے، خوبصورت سینری کے سامنے کھڑا ہے لیکن نابینا ہے، بلائنڈ ہے۔ تو ہم کہیں گے اس کی کہی ہوئی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، یہ تو خود بلائنڈ ہے، اس کی بات کی کہاں سے ویلیو ہوگی، ہے نا؟ ہم ایسے کہیں گے۔ تو یہاں پر وہی بات ہے وہ لوگوں کی جو قرآن کی عربک کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں، جو عربک زبان کا ہائیسٹ لٹریچر ہے، اور اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں، خود کو عربک کی ان کے پاس ذرا بھی نالج نہیں ہوتی ہے، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کے اوپر کمنٹ کرے۔ تو یہ ایسی بات ہے جیسے کہ کوئی نابینا شخص کوئی خوبصورت سینری کے بارے میں بول رہا ہے کہ یہ سینری کوئی خاص نہیں ہے۔ تو ہم وہ چیز کو بھی انشاءاللہ، اس سوال کا جواب بھی دیکھیں گے آج اس سورہ کی سٹڈی میں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ہم جب اس سورہ کو پڑھیں تو ہمارے لیے زندگی میں کیا کیا پیغام ملتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر ہمیں کیا چیز سکھاتی ہے یہ سورہ، تو ہم وہ سب چیزیں انشاءاللہ آج کی اس قرآن سٹڈی کے اندر، سورہ کافرون کی سٹڈی کے اندر ہم دیکھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سورہ کی شروعات جو ہو رہی ہے ایک مختصر قل سے ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، قل جب کہا گیا کہ کہہ دیجئے، کہو، اے کافروں، ہاں اے کافروں۔ تو یہاں پہ غور کریے کہ کہہ دیجئے جو آیا، یعنی کہ یہ ایک ایسی سورہ ہے جس کا دعوت سے تعلق ہے، کہ دین کی دعوت کے اندر یہ کہہ دو۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ سورہ نازل کب ہوئی تھی؟ کہ مکہ کے مشرکوں کو جب احساس ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور لوگ بٹ رہے ہیں، تو انہوں نے الگ الگ ہتھ کنڈے اپنائے تاکہ کسی طرح سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ روکے۔ اور انہیں ایسا لگا کہ کیا کر سکتے ہیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسہ آفر کیا، کہا کہ آپ کو سب سے مالدار بنا دیں گے۔ ان کو بادشاہت آفر کی کہ آپ کو ہم اپنا بادشاہ بنائیں گے، آپ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے۔ انہیں عورتوں کا آفر دیا کہ آپ کو ہم سب سے خوبصورت جمیل عورتیں دے دیں گے، اور کہا کہ بس آپ یہ اس طرح سے لوگوں کو بانٹنا بند کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر سی بات ہے ایسے کسی بھی آفر کو کبھی
کا डायरेक्ट रद्द ही किया। फिर उनका एक अगला ऑफर ये था, और ऑफर में ये एक ऑफर था कि उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि एक साल हम सब मिलकर सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, और दूसरे साल हम सब मिलकर हमारे माबूदों की इबादत करेंगे, और फिर उसके बाद अगले साल सिर्फ अल्लाह की इबादत, उसके बाद अगले साल हमारे माबूदों की इबादत। तो ये उनका ऑफर था, मक्का के मुश्रिकों का ऑफर। ये ऑफर्स जब वो करने लगे तो जाहिर सी बात है, इससे एक बात ये समझ में आ रही है कि उनको बात समझ में आ गई थी कि ये चीज अभी खत्म नहीं होने वाली। हाँ, ये चीज अभी खत्म नहीं होने वाली, उनको ये बात समझ में आ गई थी। इसी वजह से ऐसे ऑफर्स पे वो उतर आए थे, है ना। और उस ऑफर का जवाब कि जो उन्होंने कहा, तो उस ऑफर का जवाब इस सूरा में मौजूद है, जैसा कि हम देखेंगे। और जी, मैं चलिए मैं सेटिंग ठीक कर लिया, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ी कर देता हूँ, जस्ट एक मिनट। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं अपनी स्टडी सूरह काफिरून की। जस्ट एक मिनट। ठीक है, तो ये सूरा के अंदर हम शुरुआत कर रहे हैं कहां से? कुल से। अच्छा, एक बात गौर करिए कि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा है या अय्युहल काफिरून। क्या कहा है? कुल या अय्युहल काफिरून, कह दो ए काफिरून। या अय्युहल काफिरून जो है ना, या अय्युहल लदीना कफरू, ये कुरान में सिर्फ एक ही जगह पर है। अगर आप सर्च करेंगे या अय्युहल लदीना कफरू, तो सिर्फ सूरह तहरीम सूरह 66 की आयत नंबर 7 में है, जो भी आखिरत के ताल्लुक से, ला तातज़िरुल यौमा, इस दिन कोई बहाने मत दो, इन्नमा तुज्ज़ौना मा कुंतुम तामलून, तुम्हें बदला जो तुम करते थे उसी का मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डायरेक्टली उनसे खिताब भी नहीं किया है। देखें, ये भी एक बात है कि जब डायरेक्टली खिताब नहीं किया जाता तो उससे हमें क्या पता चलता है? एक तरह से ऐसे कि डायरेक्ट खिताब करने लायक भी अल्लाह ताला ने उन्हें जैसे कि नहीं शुमार किया है, और उन्हें जवाब के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कुल, कुल या अय्युहल काफिरून। अच्छा, मुफस्सिरीन इस सूरा की कमेंट्री में एक बात पॉइंट आउट करते हैं कि यहाँ पे ये वर्ड जो है ना काफिरून, काफिर किसे कहते हैं? ये इसमें फाइल है जिसका मतलब है कुफ्र करने वाला, कुफ्र करने वाला। तो यहाँ पे आप गौर करें कि ये एक फेल भी आ सकता था, ये इसम है, नाउन है। फेल यानी वर्ब भी आ सकता था। फर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सूरा में ये चीज बार बार यूज हुई है कि अगर मान लीजिए कोई इसम आता, जैसे अल्लदीना कफरू, वो लोग जो कुफ्र करते हैं, वो लोग जो कुफ्र करते हैं वो आज कुफ्र कर रहे हैं, वो कल हो सकता है ईमान वाले भी हों। अल्लदीना कफरू जो है, वो लोग जो कुफ्र करते हैं वो आज कुफ्र करने वाले कल ईमान वाले भी हो सकते हैं। लेकिन जो काफिरून कहा गया, वो लोग जो काफिरून यानी कुफ्र करने वाले हैं, यानी कुफ्र करते हैं, फाइलून यानी कि कोई काम करने वाले, यानी कि काम करने वाला, यानी कि ये उनका स्टेटस है, स्टेटस, उनका मकाम, उनका स्टेटस क्या है कि वो कुफ्र करने वाले हैं। हाँ, तो ये बात से बात आप भी बात समझिए कि ये उनकी परमानेंसी दिखती है। ये लफ्ज जो काफिरून यहाँ पे आया, अल्लदीना कफरू नहीं आया, वो लोग जो कुफ्र करते नहीं आए, यहाँ जो बात है काफिरून बात आई है। इससे एक सवाल का जवाब मिलता है कि यहाँ पर इस सूरा के अंदर ये जो बात कही गई है कि वो लोग ईमान नहीं लाएंगे, तो ये वो लोगों की बात है जिन्हें पैगाम दिया गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अल्लाह के नबी पैगंबर वहां पे मौजूद है, पैगाम दे रहे हैं, और लास्ट में वो लोग कबूल करने की जगह, हक बात को समझकर एक्सेप्ट करने की जगह ऑफर लेकर आ रहे हैं। तो उनको क्या कहा जा रहा है? या अय्युहल काफिरून, के ए काफिरून। तो ये पैगाम अल्लाह ताला ने उन तक पहुंचवाया है अपने नबी के जरिए, कुल या अय्युहल काफिरून। तो यहाँ पे एक बात गौर करें कि उनके स्टेटस की परमानेंसी दिख रही है। ये लफ्ज जो इसम आया है, अगर फेल होता तो फेल से परमानेंट तौर पर वो फेल करता ही रहेगा, जरूरी नहीं है कि जैसे मेरी आवाज क्लियर है क्या? सब लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जरा कंफर्म करें। हाँ, कंफर्म करें शकील भाई। तो आप यहां पर गौर करिए। जी, कंफर्म है ना? अच्छा, एक काम करते हैं, मैं साउंड जरा सा चेंज करता हूँ। अच्छा, नहीं, वेदना, लेकिन गुड आवाज इनफ। सही है, गुड सही इनफ है है ना? एक्चुअली। ओके, या गुड या इनफ है। ओके, ठीक है, ठीक है, गुड इनफ। चलिए, तो मैं बहुत अच्छा, तो जजाकल्लाह खैर। या अय्युहल लदीन या अय्युहल काफिरून,
اے کافروں جو کا لفظ آیا تو یہاں پہ ان کا سٹیٹس جو ہے کافر کا پرماننسی وہاں پہ دکھائی دے رہی ہے کیونکہ فاعل ہے. یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. چلیے تو یہاں پہ ان کو خطاب کیا گیا قل کے ساتھ، کہہ دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ کہہ دیجیے اے کافروں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. ما تعبدون تو یہاں پہ نام نہیں آیا، لات عزا منات ہبل نہیں. ما تعبدون جو سب کی تم عبادت کرتے ہو نا، میں ان کی عبادت نہیں کرتا. کلیئر کٹ. اور یہی سورہ کے اندر آپ دیکھو گے کہ یہ سورہ کا جو پیغام ہے وہ یہی بنیادی پیغام ہے کہ دین کے اندر کمپرومائز نہیں ہے. دین کے اندر کیا معاملہ ہے؟ کمپرومائز نہیں ہے. کس چیز کے اندر؟ آپ سمجھیں ایک بات کو کہ جیسے قرآن کے اندر سورہ قلم میں آتا ہے سورہ 68 آیت نمبر 9، اور دو لو تو دھینو فیدھنون، وہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا کمپرومائز کرو، نرمی کرو، تھوڑا سا معاملہ ڈھیل کرو، ڈھیل تو وہ لوگ بھی ڈھیل کریں گے. تو یہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ نہیں، ایمانداری کیا ہے، سچائی کیا ہے آسمان و زمین کی؟ آسمان و زمین کی سچائی یہ ہے کہ آسمان و زمین کا ایک ہی مالک ہے. یہ سچائی ہے آسمان و زمین کی. آسمان و زمین کی سچائی یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم سب زندہ ہونے والے ہیں بھائی. ریالٹی ہے نا کہ یہ. اب اس کے اندر کوئی اگر ریالٹی میں کمپرومائز کرے، کلیئرلی نہ بتائے، جیسے بعض لوگ کیا ہوتے ہیں آج کے زمانے میں بھی پریشر میں آ جاتے ہیں اور پریشر میں آ کر ایمانداری چھوڑ دیتے ہیں. بولتے ہیں نہیں نہیں یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، 2+2 4 بھی صحیح ہے، 5 بھی صحیح ہے، 6 بھی صحیح ہے، سب صحیح ہے. یہ نہیں ہے ایمانداری. کہ جیسے مثال کے طور پہ بچہ جو آگ سے کھیلنا چاہتا ہے نا، ہم اس کو نہیں بولیں گے کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے، ہاں کھیلو نہیں کھیلو نہیں. اس کے اندر کلیئر کٹ کہ نہیں، آگ ہے بچہ، نہیں آگ سے تم نہیں کھیلو گے. آگ سے جل سکتا ہے، آگ لگ سکتی ہے، سکن جل سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. الیکٹرک کا کے ساکٹ میں ہاتھ فنگر نہیں ڈالو گے. روڈ کراس کرنا ہے سنبھال کے کراس کرو گے کیونکہ جان کی بات ہے نا. وہاں پہ تو سیریس ہے نا، یہاں پہ آخرت کی بات ہے. ایمانداری یہی ہے. اللہ آبدو ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. تم عبادت کرتے ہو نا، ان کی میں عبادت نہیں کرتا. کلیئر کٹ. دیکھیے کیا ہوتا ہے نا، آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ اسلام کے اندر سارے دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ ایک انسانیت ہے. جیسے قرآن کے اندر، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. قرآن میں سورہ بقرہ کے آیت ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کو اچھی بات کہو. تو انسانوں کے ساتھ اچھی بات کہنا ہے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے. سب انسان آدم کی اولاد ہے اور ہم سب کا ایک دور دور کا رشتہ ہے، یہ ہے اپنی جگہ پر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو صحیح ہے وہ صحیح اور غلط کو خلط ملط کر دیا جائے. مطلب جو ایک انسان کی عبادت ہے، ورشپ ہے، اس کے اندر کلیئر کٹ معاملہ ہے کہ ہماری جو اچھا اخلاق ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسی جو قریب ہے، پڑوسی جو انجان ہے. سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 36. ماں باپ اگر غیر مسلم ہے تو اگر وہ شرک کا حکم دے فلا تطیعہما، ان کی فرما برداری مت کرو. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں اچھی طریقے سے رہو. تو دنیا میں اچھے طریقے سے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بھی صحیح ہے، ایک گاڈ بھی صحیح ہے، کئی معبود ہے وہ بھی صحیح ہے، بت پرستی کرنا بھی صحیح ہے، نہیں کرنا بھی صحیح ہے، سب صحیح ہے. ایسے نہیں ہے. لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا. کلیئر کٹ. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ ایمانداری ہے، یہ سچائی ہے. سچے لوگ ایسے ہوتے ہیں. اور سچائی کا ایٹیٹیوڈ اسلام نے سکھایا کہ جیسے بعض پولیٹیشین ہوتے ہیں نا، یہاں پہ جائیں گے تو اس کی ورشپ کر لیں گے، وہاں پہ جائیں گے اس کی عبادت کر لیں گے، وہاں پہ جائیں گے تو کسی بت کے سامنے بھی عبادت پوجا کر لیں گے. نہیں، لا اعبدو ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا. کلیئر کٹ ہے نا. اچھے اخلاق سے ہم پیش آئیں گے، یس ہم اچھی بات کریں گے سب سے. جان کی حفاظت کرنا سکھایا گیا کہ جان، من قتل نفسا، جو ایک معصوم جان کی قتل کرتا ہے کیسے ہے؟ جیسے کہ سارے فکانما قتل الناس جميعا، ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کا قتل کر دیا. تو جان کی حفاظت سکھایا گیا، مال کی حفاظت سکھایا گیا، غیر مسلم پہ بھی ظلم مت کرو یہ سکھایا گیا کہ اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے ڈرو. وَإِن كَانَ كَافِرًا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم کیوں نہ ہو، اس کی بددعا سے ڈرو. مطلب مظلوم ظلم مت کرو کسی کے ساتھ، مظلوم کی بددعا سے ڈرو، یعنی کسی کے ساتھ ظلم مت کرو، یہ سکھایا گیا. مسند احمد کی صحیح حدیث ہے یہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ یہ بھی صحیح ہے، ایک گاڈ بھی صحیح ہے، دو گاڈ بھی صحیح ہے، تین گاڈ بھی صحیح ہے، ہزاروں گاڈ بھی صحیح ہے، ایسا نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ صحیح صحیح ہے، غلط غلط ہے. لا آبدو ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا. اب یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹس کریے، ما تعبدون جو یہ ہے، تعبدون یہاں پر پھر سے، ہاں تعبدون پہ غور کریے. یہاں پر لا آبدو ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ہاں جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ عربک کے اندر اسے مضارع کہتے ہیں. مضارع کیا ہوتا ہے؟ امپرفیکٹ ٹینس. یہ پریزنٹ کے لیے بھی آتا ہے، فیوچر کے لیے بھی آتا ہے. کہ لا آبدو، میں نہیں عبادت کرتا ہوں نہ کروں گا، دونوں معنی اس میں آتی ہے. لا آبدو، میں نہیں عبادت کرتا ہوں کروں گا، دونوں معنی ہوتی ہے. ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو کروں گے. یعنی کہ یہ جو مضارع استعمال ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریے. ہاں، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یا کروں گے، ان کی میں عبادت نہ کرتا ہوں نہ کروں گا. ہاں، یہ معنی اس میں آتی لا عبدو ما تعبدو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ما اعبدو، اعبدو کیا ہے؟ جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ہاں، اعبدو یہ کیا ہے؟ مضارع ہے، یعنی کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور کروں گا، اس کی تم عبادت نہیں کرتے. یہاں پہ عابدون، یہاں پر جو آ رہا ہے مضارع استعمال ہے، نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو اب یہاں پہ غور کریے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہاں پہ بات غور کریے. عابدون جو آیا ہے، اس کے اندر ہم تو جانتے ہیں کہ مکہ کے جو مشرک تھے وہ بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے. 360 بتوں کو بھی مانتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے. جب ان سے کہا جاتا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُ، اگر آپ ان سے پوچھو تمہیں بنایا کس نے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے بنانے والا تو اللہ ہے. تو کہتے تھے بنانے والا تو اللہ ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرتے تھے. ہاں، اور اللہ یہ مانتے تھے خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے. بعض عبادتیں اللہ کے لیے بھی کرتے تھے، بعض عبادتیں بتوں کے لیے بھی کرتے تھے. لیکن پھر بھی کہا گیا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، نہ تم عبادت نہیں کرتے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. کیوں؟ وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، از اکول ٹو اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. مطلب اللہ کی عبادت میں رول کیا ہے؟ خالص اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ تم نہیں عبادت کرو سوائے اللہ کی. عبادت نہیں کرو، لا سے شروع ہو رہا ہے. ہمارا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. اگر اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو جوڑیں گے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لئن اشرکت، اے نبی اگر آپ شرک کرو لیحبطن عملک، آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائیں. تو آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائے گی، مطلب کہ وہ عبادت بھی برباد ہو جائے گی، یعنی کہ عبادت رہے گی ہی نہیں. اسی وجہ سے یہاں پہ کیا ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم عبادت نہیں کرتے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. جس کی میں عبادت کرتا ہوں یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی، تو ان کی اس کی تم عبادت نہیں کرتے ہو. تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ عربک زبان کے اندر ماں جو ہے من کے معنی میں بھی کئی بار آتا ہے. اس کی کئی مثالیں ہیں عربک زبان کے اندر، اور یہ اس طرح کی مثال ہے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرتے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے تیسری آیت دیکھ لیے. آگے چوتھی آیت پہ آتے ہیں. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور میں نہیں عبادت کرنے والا ما عبدتم، جن کی تم نے عبادت کی. یہاں پہ ماضی کا صیغہ ہے. عبدتم، عبدتم یہ کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے. جن کی تم نے عبادت کی. ہاں، انا عابد، ولا انا عابد، میں اس کی عبادت نہیں کرنے والا. اب یہاں پہ لفظ ہے عابد. عابد کا مطلب ہے عبادت کرنے والا. تو یعنی کہ یہ بھی مستقل معنی ہے، یہ مستقل ورڈ ہے، یہ فعل نہیں ہے، یہ ناؤن ہے. جیسے میں نے کافر کے بارے میں بتایا نا کہ کفر کرنے والا اور کافر، تو عبادت کرنے والا اور عابد دونوں میں فرق ہے. یعنی کوئی فعل اگر ہوتا ہے کہ کوئی عبادت کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کل کسی اور کی کرے گا. ہاں، تو فعل جو ہوتا ہے اس کے اندر پرماننسی نہیں ہوتی ہے. فعل کیا ہوتا ہے؟ ورب. جب تک کر رہا ہے تب تک وہ فعل ہے نا. کوئی کھا رہا ہے تب تک بولے کہ کھا رہا ہے. ہاں، لیکن کسی کا اگر کیریکٹر وہی ہوتا ہے تب اس کو بولتے ہیں کہ یہ، وہ نام اسے وہ کب دیتے ہیں جب کیریکٹر اس کا وہی ہے. جیسے کفر کرنے والا اور کافر
تو کافر ورڈ جو کافرون کہا گیا اس کے اندر پرماننسی ہے. تو یہاں پہ عابدن ہے، عابدن، کہ میں نہیں عبادت کرنے والا. ہاں، میں ولا انا عابدن، میں نہیں عبادت کرنے والا، یعنی کہ پرماننسی ہے یہ بات کے اندر. ما عبدتم، جن کی تم عبادت کرتے ہو. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ سیم بات دہرائی گئی ہے، میں آپ کو سامنے سامنے بتا رہا ہوں. اب آپ دیکھیے، ایک منٹ میں ٹرانسلیشن آف کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، تو آپ کو ایک اسکرین پہ دکھائی دے. یہاں پہ غور کریے. یہ دیکھیے، یہ ہے ولا انتم عابدون ما عابد. نہیں، میں اس پہ ہوں. ایک منٹ ہولڈ کریں، جسٹ اسکرین آف ہو گئی تھی. مجھے آپ کو آیت نمبر 2 اور 4 بتانا ہے، 2 اور 4. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیم بات دہرائی گئی، اب آپ دیکھیے سامنے سامنے. یہاں پر ما تعبدون کے اندر کیا دیا ہے؟ ما تعبدون میں کیا دیا ہے؟ یہ مضارع ہے، یعنی کہ عربک زبان میں مضارع یعنی کہ کرتا ہوں، کروں گا، امپرفیکٹ ٹینس بولتے ہیں. اور ما عبدتم کے اندر کیا ہے؟ ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے. یہ ہے پاسٹ، اور یہ ہے پریزنٹ اینڈ فیوچر. ہاں، یعنی کہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. یہاں پہ گزرے ہوئے ماضی کی بات ہو رہی ہے، پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. اور دوسرا دیکھیے، لا آبدو. لا آبدو جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک دوسری چیز نوٹس کریے کہ میں نہیں عبادت کرتا. ہاں، یہ ہے فیل. اور یہاں پہ عابدن جو ہے نا، یہ ہے اسم، یہ ہے ورب. عابدن یہ والا جو ہے نا ورب ہے، ورب ہے. اور یہ ہے اسم، ناؤن. اس سے فرق پڑتا ہے، یہ سیم چیز نہیں ہے. کیسے سیم چیز نہیں ہے؟ غور کریے کہ یہاں پر ولا لا آبدو ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے، یہاں پہ پریزنٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس دونوں آ گیا، پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں آ گیا. یہاں پہ پاسٹ ٹینس آ گیا، ماضی، گزرا ہوا زمانہ. کہاں پر؟ آیت نمبر 4 میں. آیت نمبر 4 میں پاسٹ ٹینس، گزرا ہوا زمانہ. تو یہاں پہ غور کریے، ولا انا عابدم ما عبدتم، کہ میں عبادت نہیں کرتا، نہیں، میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے تھے. تم جن کی عبادت کرتے تھے اس کی عبادت میں نہیں کرتا ہوں. یہ پرماننسی ہے عابدون کے اندر، پرماننسی، اسے فیل نہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو آیتوں کو ملائیں گے تو پاسٹ بھی کور ہو گیا، ماضی، پریزنٹ بھی کور ہو گیا، فیوچر بھی کور ہو گیا، تینوں زمانے کور ہو گئے. یعنی نہ میں کرتا تھا، نہ کرتا ہوں، نہ کروں گا عبادت، تینوں معنی آ گئی. اور لوگ بولتے ہیں کہ سیم بات دی گئی. کیسا سیم بات دی گئی؟ یہ الگ ہی بات دی گئی. اب ٹرانسلیشن کرنے والوں کی کمزوری اور پرابلم کیا ہوتا ہے نا، ٹرانسلیشن کرنے والے سب چیز نہیں لا سکتے ہیں، لمبا لمبا پیراگراف نہیں لکھ سکتے ہیں. وہ ایک لائن میں ترجمہ کریں گے تو ٹرائی کرتے ہیں کہ کیا چیز عربک سے لا سکتے ہیں اردو کے اندر یا انگلش کے اندر. تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ لا آبدو ما تعبدون اور ولا انا عابد ما عبدتم کا فرق ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے، اب آئیے اگلی چیز دیکھتے ہیں. میں پہلے سرسری طور پہ گزر جاؤں، پھر میں آپ کو اس میں سے لیسنز ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا اس کے بعد دیکھیں گے. پہلے میں تھوڑا سا گزر جاؤں. اب یہ سوال دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال یہ کہ یہ آیت تو بالکل سیم دکھ رہی ہے. یہ آیت جو آیت نمبر 3 ہے اور 5 ہے، یہ تو بالکل سیم دکھ رہی ہے. 3 اور 5، جو 3 ہے اور 5 ہے، سیم دکھ رہی ہے. ایسا سوال ہے. لیکن نہیں، 3 نمبر کا تعلق 2 سے ہے، جو کس چیز کے بارے میں ہے؟ ماضی کے بارے میں، گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں. اور 5 کا تعلق کس چیز سے ہے؟ 4 سے ہے. ہاں، یہ 4 نمبر کی آیت سے ہے جس کا زمانہ تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہے. 5 کا تعلق 4 سے ہے، 4 کا تعلق کیا چیز سے؟ گزرے زمانے سے ہے. تو یعنی وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کہ تم نہیں عبادت کرتے جس کی میں عبادت کرتا. اب اس کے اندر غور کریے، ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز غور کریے. اس میں پتا کیا چل رہا ہے کہ جہاں پہ ان کی عبادت کی بات ہے، چینج ہو رہی ہے بات. دیکھو یہاں پر جہاں پہ ان کی عبادت کی بات ہے نا، تو چینج ہو رہی ہے ما تعبدون اور ما عبدتم، کیونکہ وہ جس کی عبادت کرتے ہیں نا وہ چینج ہوتا رہتا ہے.
لیکن جہاں پہ ہماری عبادت کی بات ہے نا، ما آبدو سیم ہے، یہ سیم ہے، یعنی ہم جس کی عبادت کرتے تھے اسی کی عبادت کریں گے، کر رہے ہیں اسی کی عبادت کرتے رہیں گے، سیم۔ لیکن ان کے معبود جو ہے چینج ہوتے ہیں۔ تو ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے تھے، سوری ما کرتے ہو، اور ما ابد تم جن کی تم عبادت کرتے تھے، مطلب کرتے تھے، کرتے ہو، کروں گے، یہ سب الگ الگ ہو سکتے ہیں، اسی لیے دونوں استعمال ہوا ہے۔ ما ابد تم، کوئی کہے نا نہیں ماضی کا لات عزا منات کی بات آئی ہے کہ ان کی عبادت تم نہیں کرتے، ابھی جو ہمارا لیٹسٹ گاڈ کو آیا ہے نہیں، تو جن کی تم عبادت کرتے تھے، کرتے ہو اور کروں گے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، لیکن ہم جس کی کرتے تھے اسی کی کرتے ہیں، اسی کی کرتے رہیں گے۔ ما آبدو سیم آ رہا ہے یہاں پہ، پوائنٹ کر نوٹڈ پوائنٹ نوٹ کریے۔ ایک اور چیز نوٹ کریے، میں چاروں آیتیں اسکرین پہ ایک ساتھ میں نہیں لا پا رہا ہوں، آپ کو میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں، چلیے ایک لا سکتا ہوں ایک طریقہ، ایک میں ورڈ ٹو ورڈ بھی آف کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ چاروں آیتوں کو ایک ساتھ میں دیکھو، فون چھٹی کرنا پڑے گا کہ ایسا دیکھ لیجیے فی الحال ٹائم بھی، میں اس کو اس طرح سے کر رہا ہوں۔ یہاں پہ غور کریے، لا آبدو ما تعبدون، یہ ہم سب آیتوں کو ایک ساتھ میں دیکھ رہے ہیں، 5۔ یہاں پہ غور کریے آپ ایک بات کو، لا آبدو ما تعبدون، یہاں پہ یہ جو ماں ہے، ماں، ایک منٹ، یہ جو ماں ہے یہاں پر، ماں، ماں، ماں اور ماں، چار جو ماں ہے یہاں پر، یہ چاروں ماں میں پہلے دو ماں ہے، اسے عربک گرامر کے اندر کہتے ہیں یہ اس میں موصول ہے، یعنی کہ وہ جو کی معنی میں الذی، الذی کی معنی دے رہا ہے اس میں موصول، مطلب ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما تعبدون، اب یہ کیا ہے، وہ پرسنس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جو دوسرے چوتھی اور پانچویں آیت میں ماں ہے، مفسرین کہتے ہیں یہ ماں مصدریہ ہے، اور ماں مصدریہ ہونے کی وجہ سے جو عبادت وہ کرتے ہیں، ولا انا عابدم ما عبدتم، ہاں جو تم عبادت کرتے تھے، مطلب جو فارمز آف عبادت کی خاص بات ہے، ذکر ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی وہ نہ تم عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ ما عابد جو ہے نا کے اندر ہمارا جو طریقہ ہے عبادت کا، وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے طریقے، عبادت کے طریقے میں فرق ہے۔ اسلام کے اندر یہ سکھایا گیا ہے کہ عبادت تمہیں جیسے کرنے کا ہے، جو بھی دل میں ہے عبادت میں کرو، ایسا نہیں ہے، فکس طریقہ ہے، جیسے عبادت اللہ کو پسند ہے ویسے ہی عبادت کرنا ہے، طریقہ عبادت کا بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دین میں نئی چیز لاؤں گے فہو رد، ریجیکٹڈ ہو جائے گا، کلو بدعت ضلالہ، ساری بدعتیں گمراہی ہے۔ تو ہم جو ہے نا ما آبدو جو ہے نا، ہم وہی طریقے سے عبادت کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتایا، لیکن ان کا کیا ہے، ما ابدتم جو ہے نا، یہ ماں جو وہ عبادت کرتے تھے، جو ان کا طریقہ ہے، وہ طریقہ خود کا طریقہ ہے، وہ طریقہ خود کا طریقہ ہے۔ ہاں، ہمارا طریقہ کون سا ہے؟ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ ان کا طریقہ کون سا ہے؟ جو خود کا بنایا ہوا طریقہ، جو ان کا خود کا طریقہ ہے، من موجی طریقہ۔ دیکھیے اسلام کے اندر ایسا نہیں جو بھی دماغ میں آتا ہے عبادت میں ہم لوگ ایسا کریں گے، برتھ ڈے منا لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسے تھوڑی چلے گا۔ عبادت ہے یہ، نئی چیز لاؤں گے فہو رد، ریجیکٹڈ ہے، اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن حوض کوثر سے بدعتی بگا دیے جائیں گے، سوقا سوقا لمن غیر بادی۔ ہاں، تو یہاں پر یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہاں، تو یہ ہم نے اس تعلق سے ایک کمپیریزن دیکھا۔ تو یہ ہم نے صرف چند چیزیں کور کی، چند چیزیں کور کی، اور اس کے اندر اور بھی کئی چیزیں ہیں تفسیر میں، اگر آپ دیکھو گے تفسیر قرطبی دیکھو گے، اور جو دوسری تفسیریں دیکھو گے جس کے اندر گرامیٹیکل ڈسکشن ہوتا ہے، کئی ساری چیزیں انہوں نے اور بیان کی، یہ تو میں نے بس مختصر میں آپ کے سامنے پیش کی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ سب کے بعد میں کیا بات آ رہی ہے، اور ہم یہ اس کے اندر آخری بات کیا آ رہی ہے، جو ٹوٹل جو ساری آیتوں کا بالکل نچوڑ ہے، وہ ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے ہے تمہارا دین، میرے لیے ہے میرا دین۔ مطلب جو تمہارا دین ہے، سوری، جو تمہارا دین ہے تمہارے لیے ہے، وہ ہے تمہارا دین، ایک، ہاں، اور میرے لیے ہے میرا دین، دینکم اور دینی،
ولیت ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین. تو یہاں پہ دین جو لفظ ہے، وہ دین لفظ میں بھی دلیل ملتی ہے دو ٹائپ کے ماں کی. یہ بھی امام ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ دین جو ہے وہ کیا ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ طریقہ عبادت بھی اس میں شامل ہے، شریعت شامل ہے. تو یعنی جو جس کی تم عبادت کرتے ہو، جو طریقے سے تم عبادت کرتے ہو، وہ تمہارا، اور ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کا طریقہ جو عبادت کا ہے، جو اس کی بتائی ہوئی شریعت ہے، وہ ہمارا دین ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. تو اس کے اندر آپ دیکھیے تفسیر میں کئی آیتوں سے امام ابن کثیر نے کنیکٹ کر کے اس کو بتایا ہے. آپ دیکھوں گے جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو سورہ یونس میں ہے، سورہ 10 آیت نمبر 41، وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي، تو کہہ دیجئے ہمارے لیے، میرے لیے ہے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے ہے تمہارا عمل. تم بریئون مما عمل، تم بری ہو اس چیز سے جس کی جو میں عمل کرتا ہوں، وانا بریئ مما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو اس سے میں بری. تم بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں اس سے، میں بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو اس سے. یہاں پہ یہ سوال کا جواب ہے. کیوں؟ کیونکہ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ ہے کہ ہاں ہاں جائز ہے، تم تمہارے دین پہ چلو، جائز ہے، صحیح ہے تمہارا دین بھی، اور میرے لیے میرا دین جائز ہے. اس میں جائز نہیں کہا جا رہا ہے، یہاں پہ عمل کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارا عمل تم ذمے ہے، تمہارے ذمے ہے، میرا عمل میرے ذمے ہے. یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ بعض آیتیں قرآن کی دوسری آیتوں کی تفسیر ہوتی ہے. لکم دینکم جب کہا گیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دین میں زور زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ صحیح اور غلط تو واضح ہے. جب صحیح اور غلط واضح ہے تو زبردستی کیوں؟ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے نا، تو فورس نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو مطلب تمہارے دین پر جو دین کا تمہیں اختیار ہے اللہ نے دیا ہے، تم لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو لکم عملکم، تمہارے لیے تمہارے عمل، اور کیا ہے، لی عملی، میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل. تو تمہارے عمل تمہارے لیے، میرے عمل میرے لیے، یعنی ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو تم جو عمل کر رہے ہو تمہارے لیے ہے، تمہارا دین تمہارے، تم چلو، تمہارا چوائس ہے، تم جس پہ چلنا چاہتے ہو. لیکن تم چلو گے تو ناکامیت ہے، ناکامی ہے، اور جو صحیح چیز سے چلو گے تو کامیابی ہے. اب تو یہاں پہ کلیئر کٹ ایک اور آیت سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں، سورہ قصص کی آیت نمبر 55، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. تو اعمال کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرے اعمال کا تمہیں جواب دینا ہے، تمہارے اعمال کا مجھے جواب دینا ہے. میرے اعمال میرے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں امام بخاری نے کہا اس کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے اسلام، مطلب ولی دین کا مطلب یہ ہے، لکم دینکم کا مطلب ہے کفر، تمہارے لیے تمہارا دین یعنی کفر. کیونکہ شروعات کیا ہے، قل یا ایھا الکافرون، کہ اے کافروں، کافروں، کافر کا مطلب کیا ہے، انکار کرنے والا. اچھا یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں کہ بعض لوگ کافر کو بتاتے ہیں جیسے کہ گالی ہے، تو کافر کوئی گالی نہیں ہے، کافر کوئی گالی نہیں ہے. کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا. جیسے مثال کے طور پہ سورہ حدید میں سورہ 57 آیت نمبر 20 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی کے اندر جو بیج ڈالتا ہے، فارمر فلاح، اس کو بھی کافر کہا ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ بیج کو چھپاتا ہے زمین میں. تو کافر کا مطلب ہے چھپانے والا یا انکار کرنے والا، لفظی معنی. اور شریعت میں معنی یہ ہے کہ جو دین اسلام کی حقانیت و سچائی کا انکار کر رہا ہے، اسلام کا انکار کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے، آخرت کا انکار کر رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے. تو جو انکار کر رہا ہے، اگر وہ انکار کرنا صحیح سمجھتا ہے تو اس کو کافر لفظ سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بعض لوگ سمجھتے نہیں یہ تو گالی ہے، کوئی گالی نہیں ہے. کافر کیا ہے، ڈسکرپشن ہے کہ وہ یہ ان کا حال ہے، وہ یہ کر رہے ہیں، یہ ان کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ حال ہے کہ وہ کفر کر رہے ہیں. تو ان کے لیے ہے کفر. لکم دینکم، تمہارے لیے ہے تمہارا دین، یعنی کفر کا دین، انکار کا دین. تم اسلام کا انکار کرتے ہو، ہمارا مسلم نان مسلم کسے بولتے ہیں، یعنی اسلام کو نہیں مانتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ بولے نہیں یہ تو گالی ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ تم کفر کو غلط سمجھتے ہو، ہمارے لیے گالی ہے. اگر کوئی ہمیں کافر بولے تو ہمارے لیے گالی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کفر کو غلط سمجھتے ہیں. کیا تم بھی کفر کو غلط سمجھتے ہو؟ تم بھی کفر کو غلط سمجھتے ہو. تو اگر کفر کو غلط سمجھتے ہو تو کیوں کفر کر رہے ہو؟ تو پھر قبول کر لو. اگر تم کفر کو انکار کرنے کو، اسلام کا انکار کرنے کو غلط سمجھتے ہو تو پھر کفر کیوں کر رہے ہو؟ پھر قبول کر لو. ہوں؟
ہم کفر کرنے کو غلط سمجھتے ہیں. تو اسی وجہ سے کوئی مسلم کو اگر کوئی کافر بولے تو اس کے لیے بہت بھاری چیز ہے. اس میں بات یہ یاد رکھیے کہ کوئی ایمان والا ہے اس کو کافر کہنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لاخیہ یا کافر، جو اپنے بھائی سے کہے اے کافر، فہو کا قتل ہی، ایسا ہے جیسے کہ اس نے اس کا قتل کر دیا. ہاں، یہ حدیث صحیح سند سے ملتی ہے. اور فقط با بہا احدہما، ان دونوں سے ایک کے اوپر یہ بات واپس آئے گی. بخاری کی حدیث ہے. یعنی کوئی من جو اپنے بھائی سے کہے کافر، تو دونوں میں سے ایک تو ہے، یعنی کہ وہ چیز اگر سامنے والا نہیں ہے تو اس پہ واپس آئے گی. یہ بات یعنی بہت خطرناک وارننگ دی گئی ہے، اور ہم لوگ ڈرتے ہیں کفر سے، اسی لیے ہم کفر نہیں کرتے ہیں، ہم ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. لیکن آپ اگر کفر کو صحیح سمجھتے ہو تو آپ کو کیوں لگ رہا ہے گالی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی ایمانداری کو اگر صحیح سمجھتا ہے، ایمانداری صحیح چیز ہے، اور کوئی اگر بولے تم تو ایماندار ہو، ہمیں کیوں برا لگے گا؟ ایماندار ہے تو کیسا بھی بول دیں، وہ تو ایمانداری بول رہا ہے نا. مجھے ایمانداری صحیح میں سمجھتا ہوں، اسی لیے ایمانداری کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ہاں، تو اگر آپ کفر کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ کو ہرٹ کیوں کر رہا ہے؟ ہرٹ کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، گالی نہیں ہے. یہ مسکنسپشن ہے، پروپیگنڈا. بولے کافر کا مطلب ہوتا ہے، بہت انہیں بری باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں بعض لوگ. کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا. اچھا، آپ کو چاہیے میں آنکھوں کے سامنے سورہ حدید کی آیت بتا دیتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں اگر ڈاؤٹ ہو تو دیکھ لیجئے. یہ ایک مثال ہے آپ کے سامنے، سورہ حدید کی آیت نمبر 20. یہ دیکھیے، اس آیت میں آتا ہے کمثلی، یہاں پہ دیکھیے، کمثلی غیث اعجب الکفار. کفار، تو یہ کفار کا مطلب کیا ہے؟ اعجب الکفار، جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ جو ایک بارش کی ہے، جو اعجب الکفار، جو کفار کو، یعنی کہ وہ بولنے والے کو، کسان کو کفار کہا گیا ہے، کسانوں کو، فارمرز کو. ہاں، اس کو تعجب ہوتا ہے. ہاں، نباتو، اپنی نباتات پر جو 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 اگتے ہیں، ارے زمین میں سے اگ کے آ گئے، واہ واہ واہ، تو اس کو جو تعجب ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس چیز کا ذکر ہے، انہیں کفار کہا گیا ہے. یہ میں نے لٹرل استعمال اس لیے بتایا کیونکہ بعض لوگ بولے گالی ہے تو کافر کیا، ان کو بھی گالی دی گئی؟ نہیں، یہ لٹرل یعنی لفظی استعمال ہوتا ہے نا، ایک لفظی کسی لفظ کا استعمال، یعنی لفظی طور پہ استعمال سورہ حدید کی آیت میں ایک مثال کے ساتھ طور پہ ہمارے ساتھ میں ہے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں سورہ کافرون میں واپس آتے ہیں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. تو اب یہاں پر اس سورہ سے ہم کیا کیا سیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے، امام ابن القیم نے ایک بات پوائنٹ کرائیے کہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، اللہ کیسا ہے، ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو عملی خبری وہ کہتے ہیں، یعنی کہ صفات جو ہے وہ بتائی گئی، اللہ کیسا ہے. اور یہاں پر جو سورہ کافرون کے اندر صرف اللہ ہی کی عبادت ہو، یہ بات ہے، یعنی دونوں چیزیں توحید بتا رہی ہے، سورہ اخلاص اور سورہ کافرون. سورہ کافرون کیا بتا رہی ہے؟ توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، عبادت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا کہ سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کمپرومائز کر کے جو نہیں ہے ایمانداری اور سچائی وہ بتاتے ہیں. دیکھو آپ خود سوچو، اور میں بات بتا رہا ہوں کہ آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہے، انسانوں کے دلوں کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ان کو خوش کریں گے ایسے کوئی چیز کر کے، کوئی خوش نہیں ہوتے. ہاں، کیونکہ دل کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس سے اچھا ایمانداری سے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے نا میرے سامنے جو ایماندار ہے. ایمانداری سے کلیئر کٹ سامنے بتانا چاہیے کہ دیکھیے، عبادت کے معاملے میں، ورشپ کے معاملے میں جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ ون گاڈ کی عبادت صحیح ہے، اور ہم مینی گاڈس کی عبادت کو غلط مانتے ہیں، اور ہم ان کی عبادت کرنا نہیں کریں گے. ہاں، یہی صحیح ہے. تو کلیئر کٹ ہم اس کے اندر صحیح اور غلط کو مکس کر کے خلط ملط کریں، بولے نہیں یہ بھی گاڈ ہے، وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، سب راستے الگ الگ راستے ہیں، وہیں جا رہے ہیں. ارے ذرا سوچو عقل سے کہ الگ الگ گاڈز ہی الگ الگ ہے. ٹو ون آنسر بھی صحیح ہے، ٹو بھی آنسر صحیح ہے، تھری بھی صحیح ہے، ہزاروں آنسر صحیح ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یا تو ایک صحیح ہے گاڈ کا کنسپٹ، یا تو تھری گاڈ کا کنسپٹ صحیح ہے، یا تو کروڑوں گاڈ کا کنسپٹ صحیح ہے. یہ کیسی بات ہے؟ سب صحیح ہے. یا تو گاڈ ایک ہے اوپر والا، یا تو انیک ہے. دونوں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ ایمانداری ہے کہ نہیں ہے؟ میں تو یہ مانتا ہوں کہ ایمانداری سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو بھی مائل کرتا ہے. ایمانداری، سچائی کے ساتھ رہنا، دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یہ چیز ہم سیکھ رہے ہیں. ہاں، اسلام کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اسلام میں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ، یہ سکھایا گیا ہے نا، کمپلیٹ، مطلب پورا دین. تو توحید کی بات ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سکھائی گئی توحید کے معاملے میں. دوسری چیز ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ڈسکشن ہوگا، ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے، لیکن عبادت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. جیسے سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے جس کے اندر یہ آتا ہے
کہ وہ چیزیں، وہ کمپرومائز جس کے اندر یحلل حرامن و یحرم حلالن، جو حرام کو حلال بنا دے یا حلال کو حرام بنا دے، ایسی الاؤڈ نہیں ہے. تو ایسی چیز الاؤڈ نہیں ہے، یعنی کہ لمٹ بتائی گئی. ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کانفیڈنس، کہ ایک کانفیڈنس بتایا گیا ایمان والوں کو کہ تم اپنے چیز کے تعلق سے کانفیڈنٹ رہو. کیا کانفیڈنٹ کرو؟ کہ ما آبدو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. کلیئر کٹ. تم عبادت اس کی نہیں کرتے، کلیئر کٹ معاملہ ہے. ہاں، تو یہاں پر ایک کانفیڈنس بتایا گیا ہے. اور ایک اور چیز بتایا گیا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون کے اندر اسلام کے مقابلے میں کفر پورے کے پورے ایک ملت ہے. یہ ایک انڈیکیٹ کیا گیا کیونکہ کفر کے اندر سب شامل ہے نا. انکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لوگ انکار کرتے ہیں، چاہے یہود ہو، نصارہ ہو، چاہے مشرکین ہو، سب کے سب کافرون کے اندر سب کے سب شامل ہے. انکار کرنے والوں میں سب شامل ہے. تو یعنی ایک وہ چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں، بتایا گیا ہے کہ دونوں کے معبود الگ ہیں، دونوں کی عبادت کے طریقے الگ الگ ہیں. یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. اور آپ اس میں ایک اور چیز نوٹس کریے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ایک بات پروپیگنڈا بعض لوگ کر رہے ہیں، بولتے کہ یہ سورہ جو ہے نا منسوخ ہو گئی. تو منسوخ کا ایک قاعدہ ہے، ناسخ چاہیے، اس کی ایبروگیٹنگ ٹیکسٹ چاہیے. کون سی، کس نے کہا یہ منسوخ ہے؟ تو اس کی کوئی دلیل نہیں. تو یہ کہنا کہ یہ سورہ منسوخ ہو گئی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہاں پہ بات ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، لکم دینکم ولی دین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی آئے، جب مدینہ بھی آئے تو مدینہ کے اندر سورہ بقرہ، یہ ہے مکہ میں نازل ہوئی تھی، مدینہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہ آیت بھی نازل ہوئی، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ. سورہ انفال کی آیت ہے کہ اگر وہ لوگ صلح چاہتے ہیں تو آپ بھی صلح چاہو اور اللہ پر بھروسہ کرو. تو صلح سکھایا گیا، لیکن صلح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادت ایک دوسرے کے معبودوں کی کریں گے. صلح کا مطلب یہ نہیں، یہ کلیئر کٹ ہے، دونوں چیزیں کمپلیمنٹ کر رہی ہے. سورہ انفال کی جو آیت صلح کے بارے میں، وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے. ہاں، اور اس بارے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی چیزیں سمجھوتا کفر اور ایمان کا نہیں ہوگا. ہاں، کفر اور ایمان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں سورہ سے. اور ہم جب پڑھیں گے سورہ کو، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ما آبدو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تو میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہوں اور اس کی ہی کروں گا. یہ معنی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کہ ولا لا آبدو، میں نہیں عبادت کرتا، ہاں، ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو کفر اور ایمان میں فرق ہے. دیکھیے، یہ بنیاد ہے، توحید کی بنیاد ہے کہ نہیں، اس کے پاس یقین ہونا ضروری ہے، کنفیوژن نہیں، کلیئرٹی ہونا ضروری ہے ایمان کے تعلق سے. اچھا، اس کے تعلق سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر اس طرح سے کیوں ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے سزا دی گئی ہے، سزا ثابت ہے، سزا بتائی گئی ہے. تو ہاں، جو انکار کرے گا یہ اس کے لیے سزا ہے. یہی تو بیسک میسج ہے، یہی تو ریالٹی، یہی تو حقانیت ہے، یہ تو سچائی ہے جو سارے نبیوں نے بتایا. اب ہر کسی کا اپنا اپنا ایک بلیف سسٹم ہوتا ہے. کوئی یہ مانتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کچھ کتابوں میں دیا ہے کہ اگر تم نان ویج کھاؤ گے تو اگلے جنم میں تمہیں بہت تکلیف والی زندگی ہوگی. یہ ان کا ماننا ہے. ہاں، کوئی مانتا ہے کہ تم جیزس تمہارے گناہوں کے لیے کراس پہ مر گئے، نہیں مانو گے تو تم بہت تکلیف میں رہو گے مرنے کے بعد. یہ ان کا ماننا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ تم ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے، شرک کرو گے، تو تمہاری سب نیکیاں، سب جو اچھے کام جو تم نے کیے، سب برباد، اور آخرت تمہاری پوری برباد، ہمیشہ کی سزا. اور یہ ایک ایسی واضح ریالٹی، حقانیت، صحیح بات ہے جو کوئی بھی دیکھ کے سمجھ سکتا ہے. تو ایک انسان کو چوز کرنا ہے کیا ہے صحیح غلط، کیا ہے صحیح اور کیا ہے غلط. تو یہ کچھ بنیادی میسیجز جو ہم اس سورہ کے اندر دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ میں ایک مختصر قرآن سٹڈی کے اندر ہم نے یہ ساری باتوں کو دیکھیں. اب اگر کوئی چیز ہو جو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ لوگ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس سورہ کے متعلق. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. چلیے، اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو پلیز اپنا ہاتھ اٹھائے، یا پھر اپنے سوال کو کیو این اے کر کے جو ٹیپ ہے آپ کے زوم میں اس پہ بھی ڈال سکتے ہو آپ. تو اپنے ہاتھ اٹھائے اینڈ ہم آپ کو انمیوٹ کا آپشن دیں گے انشاءاللہ. زید بھائی، میں سوال پوچھتا ہوں اسٹوڈنٹ کی طرف سے انشاءاللہ. جب یہاں پہ کہا جاتا ہے لکم دینکم ولی دین، تو لوگ کہتے ہیں بھائی پھر دعوت تو نہیں کرنا چاہیے نا، کیونکہ
بھائی دوسروں کے لیے دوسروں ان کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، تو چپ چاپ اپنی عبادت کرتے جاؤ، کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا شکیل بھائی، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ ان کے تمہارے لیے ہے تمہارا دین، میرے لیے ہے میرا دین، لکم دینکم ولی دین۔ تو ہمارے دین میں دعوت ہے کہ نہیں بتاؤ؟ ہمارے دین میں دعوت ہے کہ نہیں؟ ہاں ہمارے دین میں دعوت ہے۔ جو ولی دین جو دیا ہے نا ہمارے لیے، میرے لیے میرا دین، ہمارے دین میں صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، نبی کے طریقے پہ عبادت کرنا ہے، ہمارے دین میں دعوت بھی ہے۔ تو یہ آیت سے یہ معنی کیسے نکلتی ہے کہ ہم دعوت نہیں دیں گے؟ ہم ہمارے لیے ہمارا دین ہے نا، تو ہمارے دین میں دعوت بھی ہے، تو ہم یعنی دعوت دیتے رہیں گے، لیکن فورس نہیں ہے۔ تمہارے لیے تمہارا دین یعنی تمہیں چوز کرنا ہے تمہارا دین، تمہارا چوائس ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تم تمہارا دین جو تمہیں دین صحیح لگ رہا ہے تم اس میں فالو کرو، ہمارے لیے ہمارا دین۔ جی، تو اس میں یہ بات کہیں نہیں ہے کہ اس کے اندر دین میں ہم دعوت نہیں دیں گے، بلکہ الٹا یہ پوری ایک دعوت ہی ہے، کلیئر کٹ، کیونکہ ہم کلیئر کٹ بتا رہے ہیں کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں میں اسی کی عبادت کروں گا، کلیئر کٹ۔ جی مطلب مسلمان وہ ہوتے جو جس کی اللہ کی مدد کرتے ہیں وہی کرتے رہیں گے، چینج کبھی نہیں ہو گیا۔ جی جی بالکل۔ اچھا جزاک اللہ خیر۔ کوئی سوال آیا ہے کہ کیا میں اپنا سوال پوچھ سکتی ہوں؟ یس آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہو۔ سسٹر اپنا ہاتھ اٹھائیے پلیز۔ یہ چیٹ میں پوچھ سکتے ہیں، جیسا آپ کو ٹھیک لگے پوچھ سکتے ہیں۔ جی، موضوع سے متعلق سوال۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں ایسا بول رہی ہوں کہ مطلب میں ہم نے کسی مولانا سے سنا ہے کہ مطلب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتا ہے ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، تو یہ کیا مطلب میں، اور ایکچولی ہم جو جس گھر میں رہتے ہیں نا تو سب پورے سنی ماحول ہے، مطلب پورے محلے میں بھی سنی ماحول ہے، تو ہم لوگ مطلب میں مسجد ہمارے گھر کے سامنے ہی ہے، اور ایسا بھی ہے نا کہ مسجد اگر جو محلے کے ہوئے تو پہلے اس مسجد میں نماز ادا کرو پھر دوسری مسجد میں جاؤ، اور دور کی مسجد میں ہم جا نہیں سکتے، صبح کی نماز کا مسئلہ ہے ہمیں۔ جی دیکھیں، اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ حاضر ہے، تو یہ موضوع جو ہے کنیکٹ ہوتا ہے اس بات سے کہ وہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئر کٹ بتایا ہے اس چیز کو۔ اے نبی کہہ دیجئے، قل، سورہ نام سورہ 6 کی آیت نمبر 50، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ہاں، ولا عالم الغیب، آگے دیکھیے یہ میرے خیال سے لیگ ہو رہا ہے، ہاں، ولا عالم الغیب، میں غیب کا جاننے والا نہیں ہوں، ہاں یہ دیکھیے، اور یہاں پہ آتا ہے قل، اے نبی کہہ دیجئے، قل سے شروعات ہو رہی ہے، اور میں غیب کا جاننے والا نہیں ہوں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ اور آیت نمبر 59 میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، ہاں غیب کی کنجیاں جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسے کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، یہ دیا ہوا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہے، ہاں، تو اس کا جواب تو قرآن کی کئی آیتوں میں ہے، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اللہ نے کہا آپ وہاں نہیں تھے، اب وہاں نہیں تھے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے غلط عقیدہ ہے۔ اب سوال آپ کا جو مین سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا عقیدہ غلط ہے تو کیا اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اوپن شرک والی بات بول رہا ہے، اوپن شرک والی بات بول رہا ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ شرک والی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ اگر اوپن شرک والی بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بتاتے ہیں شیخ بن باز اور سعودی کے بڑے سینئر اسکالرز کا فتویٰ یہ ہے، جو کمیٹی آف اسکالرز ہیں۔ تو اس کے اندر تھوڑے قدم زیادہ بھی چلنا پڑے تو وہاں جا کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ امام اوپن شرک کر رہا ہے، لیکن ہم اس کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں، جو کل کافرون والی ہیں، ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہی مانتے ہیں وہ مسلم ہے، لیکن اس کے عقیدات صحیح نہیں ہے، اس کا عقیدات درست نہیں ہے، تو ہم یعنی اس کا ذبح کیا ہوا گوشت حلال رہے، اور اس کا انتقال ہوگا تو اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے، ہم اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے۔
اور سارے نکاح کر لے کوئی اگر ایسے عقیدے والی لڑکی سے تو بھی وہ نکاح جائز ہوگا کیونکہ وہ مسلمان ہی ہیں، لیکن عقیدہ ان کا رانگ ہے. اور ہم ان کے لیے یہی کرتے ہیں کہ ان کا معاملہ ایسا ہے جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے. اگر آپ کسی کو کوئی درگاہ کے باہر بھی کھڑے ہو کر پوچھو کہ بھئی تم اندر جا رہے ہو تو کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو، تو سب لوگ کہیں گے کہ نہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی میں نے خود کئی لوگوں کو پوچھا ہے جو شرک کرتے ہیں، درگاہ پہ جا کے چڑھاوا چڑھاتے ہیں، میں پوچھا ہے کہ بھئی تم ان کی عبادت کرتے ہو کیا، تو بولتے ہیں نہیں ہم لوگ عبادت ان کی نہیں کرتے. عبادت کس کی کرتے ہو؟ عبادت تو صرف اللہ کی کرتے ہیں. اللہ کی لیکن حقیقت میں وہ لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. کر رہے وہ ہوتے، کہتے ہیں کہ صحیح ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے کہنے اور کرنے میں فرق ہوتا ہے. یعنی کہہ رہے ہیں ہم لوگ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں لیکن کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی عبادت. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اللہ ہی کو رب مانتے ہیں لیکن اللہ کی صفات اوروں کو دیتے ہیں کہ اللہ ہے سب کچھ جاننے والا، لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا تو کوئی نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ فلاں بھی ہے، سب کچھ جاننے والے اللہ کے علاوہ اور بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کچھ جانتے ہیں. ہاں، جیسے اس کی کئی آیتیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. سورہ حدید میں آتا ہے کہ ایسے 3 نہیں ہے تو چوتھا اللہ ہے، ہاں 5 نہیں ہے تو چھٹا اللہ ہے. یعنی علم کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پہ مستوی. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ 3 لوگ ہیں تو چوتھا میرا نبی اور 5واں میں، ایسا نہیں کہا اللہ نے. اور 5 ہے تو چھٹا میرا نبی اور 7واں میں، ایسا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ 3 ہے تو چوتھا اللہ ہے. تو یہاں پہ بات کیا دیکھتے ہیں، ایسی ساری آیتیں دلیل ہے کہ یہ عقیدہ رانگ ہے. لیکن کیا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں، کہنے اور کرنے میں فرق ہے. لیکن مکہ کے مشرک کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے. مطلب پریکٹیکل طور پہ تو سیم الفاظ ملیں گے، لیکن جی. ایک فرق یہ ہے کہ مکہ کے مشرک واضح طور پہ بولتے تھے کہ ہم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ ایک کامن چیز ہونے کی وجہ سے، اسی وجہ سے وہ لوگ مسلمانوں میں ہی شمار ہیں. جی. اچھا، میرے اور 2 سوال ہے. ایک تو یہ کہ مطلب اپنے جب سفر میں جاتے ہیں تو صرف قصر ہی پڑھ سکتے ہیں نا؟ میں نے بھی مطلب میں سنا ایسا کہ سنت بھی ادا کر سکتے. یہ سفر میں جاتے ہیں تو قصر پڑھیں گے، لیکن فجر کی 2 سنت اور وتر نماز نبی صلی اللہ علیہ ہاں، وسلم وتر سفر میں، میں ہاں. بھی پڑھا کرتے تھے. وتر اور فجر کی 2 اچھا. سنت، اور عام نوافل پڑھ سکتے ہیں. اور باقی نمازوں میں جب فجر فرض میں ہی قصر ہے، ڈسکاؤنٹ ہے، تو سنتیں یا سنت موقدہ اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا ہے تو جو وہ پڑھتا تھا اس کا ثواب اس سے مل جائے گا. لیکن یہ وہ چیز جو سفر ہے، جو عرف کے اعتبار سے سفر ہوگا اس کے اندر. جی. وسیلے سے اعتبار سے ایک بہن نے کوشچن پوچھا ہے کہ وسیلہ دیکھیے وسیلہ لفظ ایک قرآن سیڑھی میں ہے. ہاں شکیل بھائی بتاؤ، نماز کوئی بولے نماز پڑھو قرآن میں دیا ہے، اب کوئی سر پہ ہاتھ باندھے صلاح تو چلے گا کیا؟ نہیں چلے گا. نہیں چلے گا. صلاح لفظ نہیں چلے قرآن گا. کا تو طریقہ بھی قرآن حدیث کا لینا پڑے گا. وسیلہ صحیح. لفظ ہے قرآن میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 35 میں، لیکن طریقہ وسیلہ کا کیا مطلب ہے؟ اپنی طرف سے تھوڑی لا سکتے ہیں وسیلہ کی میننگ. وسیلہ کی وہی میننگ ہوگی جو قرآن حدیث میں ہے. اور صحیح. وسیلہ کی کیا میننگ ہے کہ وہ سارے اعمال جو ہمیں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں وہ ذریعہ ہے، اور وہ چیز کے ذریعے ہم اللہ کے قریب آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے قریب ان اعمال سے آتا ہے جو فرض ہے، اور پھر وہ اور قریب آتا ہے نوافل سے. فرض سے ہم قریب آتے ہیں، نوافل سے قریب آتے ہیں، یہ ہے ذریعہ. اور وسیلہ جو ثابت شدہ وسیلہ ہے اس میں 3 ٹائپ کے وسیلے ہیں کہ ہم اللہ کے ناموں اور صفاتوں سے اللہ کو پکار سکتے ہیں کہ اللہ تو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے. تو انہیں یہ وسیلہ جائز وسیلہ ہے، ثابت شدہ وسیلہ ہے، کیونکہ قرآن کے اندر آیت ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے ہے خوبصورت نام، ان ناموں سے اللہ کو پکارو. تو یہ ایک جائز وسیلہ ہے. یا ہم کسی زندہ انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ اے فلاں میرے لیے دعا کرو. زندہ انسان سے ہم کہہ سکتے ہیں جو کہ وہ دعا کرے، یہ ثابت ہے. لیکن اور تیسرا ہم کیا ہے، اپنی نیکی کے حوالے سے اللہ فلاں نیکی میں نے تو صرف تیرے لیے کیا، اپنی نیکی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. یہ 3 ثابت شدہ وسیلے ہیں، یہ وسیلے سے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. لیکن کوئی کہے کہ وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ فلاں جگہ پہ جا کے چڑھاوا چڑھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا. بعض لوگ کہتے ہیں چادر چڑھا دو، رکوع کرو، سجدہ کرو، دعا کرو، قربانی کرو. سفر کر کے جاؤ، خاص جاؤ، خوش ہو جائیں گے وہ. یعنی خاص جانا سفر بھی عبادت ہوتی ہے. ہاں یہ سفر خاص جانا، اور اس کے اندر دور دور سے لوگ آتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں،
ان کی پیدائش کا دن، ان کی انتقال کا دن، ان کی برسی کا دن، ایسے اس دن کے خاص وہ لوگ کرتے ہیں کچھ عبادتیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ ساری چیزیں صرف اللہ ہی کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف بتائے ہوئے طریقے پہ ہوگی. اپنی مرضی سے کوئی اتنی چیز نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے، غیر ثابت شدہ وسیلے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں وسیلہ لفظ قرآن کا معنی خود کی، ہاں، تو یہ الاؤڈ نہیں ہے. سیڑھی لوگ بولتے ہیں سیڑھی، تو سیڑھی کس کے لیے چاہیے؟ اوپر کا مالا دور ہے، پہلا مالا، تو آپ سیڑھی لے کے اوپر جائیں گے، ہے نا. اگر اوپر کا مالا قریب ہو تو تھوڑی سیڑھی چاہیے. اب اللہ تو کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب. اللہ سے قریب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بھائی اوپر کا مالا دور ہے، سیڑھی میرے قریب ہے، تو میں سیڑھی کے ذریعے اوپر پہنچتا ہوں. لیکن اللہ سے قریب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جو ذریعے، جن ذریعوں کو لوگ پکارتے ہیں وہ قریب ہے کہ اللہ زیادہ قریب ہے؟ بتاؤ. ہاں بتاؤ، اللہ کون زیادہ زیادہ قریب قریب ہے؟ ہے. اللہ زیادہ قریب ہے. اچھا بولو، زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یا وہ ہے کوئی اور ہے جو اللہ سے زیادہ رحم کرتے ہیں؟ اللہ ظلم کرتا ہے لیکن وہ ہے رحم کرتے ہیں، وہ ہمارا کام کراتے ہیں. ایسا نہیں ہے، اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا تو کوئی نہیں ہے. ہاں تو یہ بات ہے. اچھا میں آپ سب کو بتا دوں، فرائیڈے عیسیٰ علیہ ثواب اور 11ویں کے موضوع پر ہم لوگوں نے ایک اوپن سٹریم رکھے ہیں فرائیڈے کو i+TV پہ. تو آپ لوگ بھی اس میں جوائن ہو سکتے ہیں. اس میں یہ سب ٹاپک پہ بہت کھل کے بات ہونے والی ہے انشاءاللہ. اور کسی اور کو بھی بلائیں، دعوت دیں کہ وہ بھی آئے. اگر ان کے پاس کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں وہ لوگ اس موضوع پہ سوال انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا سورہ کافرون کے تعلق سے کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. بعض لوگ سورہ کافرون کی بہت ساری فضیلت بتاتے ہیں جو کہ ڈھونڈنے پہ بھی نہیں ملتی ہے کہیں پہ. تو آپ کو اگر کوئی صحیح بعض پتا لوگ ہے جو تو بتا بتاتے ہیں دیں. ان کو کئی صورتوں کی خاص فضیلتیں بتاتے ہیں. تو یہ بتانے کے لیے دلیل چاہیے، صحیح حدیث چاہیے. اگر صحیح حدیث ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. جو چیز ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے تو دین ہے نا. اس کے اندر نئی چیز ہم خود کی طرف سے نہیں لا سکتے، نہ ضعیف و موضوع حدیث دلیل ہے. صرف صحیح حدیث چاہیے، قرآن اور صحیح حدیث. جی ٹھیک ہے. چلیے تو ہم ایک سوال میں دیکھ رہا ہوں، یہ آخری سوال ہے اور پھر ہم فنش کریں گے آج کی کلاس. ایک اور بات ہے، مجھے برے برے خیال آتے ہیں اور وہ میں بتا نہیں سکتی. ٹھیک ہے، خیالوں کا کوئی پکڑ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے. جب خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم باہر. تو خیالوں کے لیے گرفت نہیں ہے. بائی مسٹیک جو خیال آ جاتے ہیں یا جو خیال دل میں وسوسے آتے ہیں، تو وسوسے آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ آپ کے خود کے ہیں. شیطان کی طرف سے وسوسے ہو سکتے ہیں. ہاں نفس کے اندر خود کے خیال بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس چیز کی پکڑ نہیں ہے. کوئی کام جو جب کوئی غلط خیال آئے اور وہ چیز پہ کوئی عمل نہ کرے تو الٹا ایک نیکی لکھی جاتی ہے. ایک نیکی لکھی جاتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. لیکن جب بھی یہ خیال آتا ہے تو میں استغفر اللہ، درود یا کلمات پڑھتے رہتے ہیں پورے دن. یہی حال رہتا ہے. تو بہت اچھا، آپ کو تو ثواب مل رہا ہے الحمدللہ. کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اور وہی چیزیں اپنے آپ کو بزی کر دیں دوسری چیزوں میں تو وسوسے خود بخود ختم ہو جائیں گے. یہی طریقہ ہے، بیٹھ کے سوچتے رہنا. ہاں تو ہم یہ نہیں ملتا. اچھا لوگ یہ فجر کہتے میں ہیں کہ کافرون، سوال بولیے لکھیے بولیے سن آپ. لیا. فجر میں سورہ کافرون پڑھنا، ہاں فجر کی جو 2 سنتیں ہیں اس کے اندر سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھنا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. اسی طرح مغرب کی 2 سنتوں میں، ہاں مغرب کے بعد کی 2 سنتوں میں، اور طواف کے بعد کی دو رکعت جو ہوتی ہے. اور اس کے اندر وطر میں 3 رکعت جب پڑھتے ہیں تو دوسری اور تیسری رکعت میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنا ملتا ہے. جی پہلے سورہ کافرون پھر سورہ اخلاص. سیکنڈ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص. جی ہاں کیا بول رہے تھے آپ؟ نہیں، اس لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں یہی بہن کا سوال کو آگے لے جاتا ہوں کیونکہ کافی اسٹوڈنٹس یہی پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم تو اتنے بار استغفر اللہ کرتے ہیں، اتنے بار درود پڑھتے ہیں، اتنے بار کلمات پڑھتے ہیں، پھر بھی یہ وسوسے جاتے نہیں ہیں، یہ شیطان پیچھے چھوڑتا نہیں ہے، تو وہ ایسا کیوں؟ آہستہ آہستہ ہوگا، اور نہیں بھی ہوا تو بھی کوئی آپ کا نقصان نہیں، آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے. ہر وسوسہ جس پہ آپ ختم کرتے ہو اس کو بیٹ کرتے ہو تو آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے. اور اجر ملے گا. دنیا امتحان کی چیز ہے، دنیا میں الگ الگ امتحان ہوتے ہیں. جیسے کم والوں کی طرف دیکھو، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر الگ الگ آفتیں آتی ہیں، الگ الگ پریشانیاں آتی ہیں. آپ کے لیے یہ امتحان ہے کہ آپ کے دل میں وسوسے آتے ہیں، آپ کو اس سے لڑنا ہے، اس میں پاس ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ امتحان رکھا ہے. اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھ کر آدمی شکر کرے کہ الحمدللہ اللہ نے میرا ایک ایزی امتحان رکھا ہے. اور وہ امتحان کے اندر اس کو پار کرنا ہے. اور اس کے طریقے بہت سارے ہیں، اس میں سے مارننگ صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنا. اور اگر کسی کو ایسے مشکل ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے زیادہ مشکل ہے، تو شفا والی جو شفا کے لیے جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھنا. قرآن میں خود اللہ نے شفا رکھا ہے.
اور رقیہ کے اندر کوئی قید نہیں ہے، آپ رقیہ کے اندر پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی الگ الگ صورتیں پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ فلق سورہ ناس میں شفا ہے. ہاں، سورہ فلق سورہ ناس ایک ہوتا ہے حفاظت کے لیے، ایک ہوتا ہے شفا کے لیے. تو شفا کے لیے تینوں کل پڑھ کے دم کرے آدمی اپنے اوپر، ہاں، اور یقین کے ساتھ کرے. دیکھو ایک ہوتا ہے ضد کے ساتھ مانگے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ، اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں یقین ہو کہ تو اللہ تمہاری دعا قبول کرے. دعا کرو، قبولیت کے وقتوں پہ دعا کرو اور اللہ تعالیٰ شفا دے دے. تو یہ اللہ سے ضد کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، اور اللہ دینے پہ قادر ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. آپ کے سوال سے ریلیٹڈ، آپ کے جواب سے ریلیٹڈ جی وہ بولیے. سسٹر نے پھر ایک سوال پوچھی، تو یہ لاسٹ بول کے آپ نے جو نماز کے بارے میں بتایا، تو کیا گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں جماعت بنا کر؟ دیکھیے کیسا ہے نا، اگر اذان کی آواز آتی ہے اور کوئی مسجد موجود ہے تھوڑا دور قریب، تو وہاں چلے جانا چاہیے، اور تو پھر نماز میں یہ مس مردوں نہیں کے کرنا لیے چاہیے. یعنی مردوں صحیح کے لیے، لیکن یہ مردوں کی بات ہو سسٹر رہی ہے. ہے. ہاں، یہ بہن کا ہاں. سوال ہے تو بہن کے لیے تو کنسیشن ہے ہی، گھر میں نماز پڑھ سکتی ہے. لیکن جو مردوں کی بات ہو رہی ہے، obviously اچھا آپ نے بول دیا یہ بات، تو مردوں کی بات ہو رہی ہے کہ مرد حضرات جماعت سے نماز پڑھیں، اور یہی بہتر ہے. مسجد میں جانا چاہیے. ہاں، مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھیں. انلیس کوئی ایسی جگہ پر ہے جہاں دور دور تک کوئی مسجد نہیں ہے اور اذان کی آواز آنے کا کوئی یعنی چانس نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے معاملہ الگ ہے. وہ اس کے پاس جو ہے فیسلٹی کہ گھر میں جماعت سے نماز پڑھ لیں، یا پھر کوئی کامن جگہ ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں کوئی جگہ نہیں تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی کے گھر پہ مل کر کے وہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے. تو اگر مان لو آپ کے پاس مسجد نہیں ہے اور کسی کے گھر پہ، کسی کی فیکٹری میں، کسی کی دکان میں ایسا کوئی جگہ ہے جہاں مل کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو وہ کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. پھر اسی کے ساتھ ہم آج کی کلاس ہم یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ قرآن اسٹڈی میں بھی جڑے رہیں انشاءاللہ، اور فرائیڈے کی اسٹریم میں بھی آئیے انشاءاللہ. شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت